پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ناظرین, حکومت کے ایک فیصلے نے پوری قوم کو, اور پوری قوم سے میری مراد یہ ہے کہ طلباء و طالبات, اساتذہ, ان کے والدین, سب کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. ابھی فیصلہ پوری طرح سے نہیں ہوا. ابھی ایسا لگتا ہے کہ ایک خیال حکومت کے ذہن میں آیا اور وہ خیال جو ہے وہ پہنچا دیا گیا عوام تک, لیکن اس کے خد و خال ابھی واضح نہیں ہے, اس کے خد و خال ابھی تشکیل ہی نہیں دیے گئے. یعنی یہ پتہ نہیں ہے کہ امتحانات جو ہیں وہ 9th کے کا تعین کیسے ہوگا, فرسٹ ایئر کا کیسے ہوگا. یہ بتا دیا گیا بس کہ پچھلے سال کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق دوسرے سال کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا. مگر یہ کیسے ہوگا؟ 12ویں اور 10ویں کے امتحانات کا تو آپ فیصلہ کر لیں گے, نتائج کا جاری کر دیں گے, لیکن 9ویں اور 11ویں کے امتحانات کیا کریں گے؟ پھر وہ لوگ جن کی پچھلے سال سپلی تھی ان کا آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ جو لوگ امپروو کر رہے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہیں اور اپنے نمبروں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک سال انہوں نے صرف کیا, ان کا کیا ہوگا؟ بہت سارے سوالات ہیں جو اس ایک اعلان سے جڑے ہوئے ہیں, جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے, اس کا جواب ابھی تک موجود نہیں ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ وزرائے تعلیم ان کے جواب دینے سے کترا رہے ہیں, اور کترا اس لیے رہے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی حکمت عملی بنائی ہی پوری طرح سے نہیں گئی, لیکن اعلان کر دیا اور بہت سارے سوال چھوڑ دیے. آج اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ابتدائی طور پر سامنے آیا ہے وہ کیسا ہے اور اس کے ساتھ کون سے سوال جڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے رد کر دیا حکومت کا یہ فیصلہ کہ جو اسکول ہیں وہ 15 جولائی تک بند رکھے جائیں گے. اب جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسکول مالکان کا معاشی قتل کے مترادف ہے اور اسکول ہر حال میں 1 جون تک کھول دیے جائیں. اب یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں, ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ رسک پر جا سکتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ بچے جو ہم جانتے ہیں کہ بچے بہت غیر محتاط ہوتے ہیں, ناسمجھ ہوتے ہیں, وہ پھر گھروں میں جا کر اور پھر گھروں سے آگے اس کو ٹائم بوم کہا گیا کہ ٹائم بوم ہو سکتا ہے اگر بچوں کو کھول دیا جائے. ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا موقف کیا ہے, اس کے باوجود وہ کیوں کھولنا چاہتے ہیں اسکول, یہ انہی کا موقف آج ہم جانیں گے. میرے ساتھ کاشف مرزا صاحب, صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن. کاشف مرزا صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. میاں عمران مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سابق وزیر تعلیم ہیں اور ماہر تعلیم بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے. عمران مسعود صاحب بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, خوش آمدید. سب سے پہلے میں دوسرے موضوع سے پہلے شروع کر لیتا ہوں. کاشف مرزا صاحب, کیا موقف ہے آپ کا جبکہ حکومت نے یہ الاؤ کیا ہے اسکولوں کو کہ وہ 80% تک فیسیں وصول کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ اس کے باوجود معاشی قتل کے مترادف ہے اور بہت ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے اسکولوں کو, اور کیوں آپ کھولنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اکیڈمکس سے اس کو سٹارٹ کریں گے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر سال ایک سلسلہ چلتا ہے, اور یہ ٹھیک ہے, یہ پینڈیمک ہے, پوری دنیا میں آیا ہے, لہٰذا انسرٹن تھا. ہمیں بھی اس کے لیے جو تھا گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے تعاون کیا, اور ایک بات جو طے ہوئی وہ یہ تھا کہ یہ ارلی سمر ویکیشن ہوں گی اور اس میں ہم اپنے اقدامات بہتر کر لیں گے, ہم SOPs کو آپٹ کریں گے تاکہ ان 2 ماہ میں اس کی شدت اور حدت میں جب کمی آ جائے گی تو باقاعدہ طور پہ 1 جون سے اسکول کھل جائے گی, اور یہی جو تھا ڈیسائیڈ ہوا. لیکن اس سے پہلے جو کام ہوا, آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر تو وہاں کا جو موسم ایسا کاشف مرزا صاحب, لیکن ڈیسائیڈ تو پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ لاک ڈاؤن صرف 15 دن کا ہوگا. پہلے سر یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ لاک ڈاؤن صرف 15 دن کا ہوگا, لیکن پھر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کو بڑھانا پڑا, اس کے بعد دوبارہ بڑھانا پڑا. تو یہ تو جو آن گوئنگ سچویشن ہے اس کے مطابق فیصلے میں تبدیلی کی جا رہی ہے نا؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہوا, کیونکہ ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے جو باقی صوبوں میں کیا 3 سے 4 ماہ سے وہ بھی بند ہیں. اب ان حالات میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ چلے ٹھیک ہے, یہ آپ نے پینڈیمک ہے, بچوں کو ہم نے سیو کرنا ہے, فائن. لیکن انہوں نے کیا کہ پورے پاکستان کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے اسکول کے ایڈمنسٹریٹو آفس بھی بند کر دیے. جب آپ کے ایڈمنسٹریٹو آفس بند ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹوٹل کنیکشن جو ہے پیرنٹس کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ بند ہو گیا. اور حالت یہ ہوئی کہ ہمیں کورٹس کا دروازہ کھٹکانا پڑا اور استدعا کرنی پڑی کہ آپ ان کو یہ حکم جاری کریں کہ کم از کم آپ ایڈمنسٹریٹو آفس کھولیں اور وہاں سے بیٹھ کے ہم جو ہے اپنے پیرنٹ سے, ٹیچر سے, اسٹوڈنٹ سے رابطہ کریں. اگر کسی کو ہم نے آن لائن سروس کو دینی ہے, کریکولم ڈیزائننگ کے حوالے سے ہمیں لیسن پلاننگ کرنی ہے, ہمیں جو ہے ایجوکیشن کیلنڈر کے مطابق ان کو ڈیلی بیسس کے اوپر اسائنمنٹس دینی ہے, یہ وہ سب چیزیں ممکن تبھی ہوتی کہ جب آپ کے کم از کم اسکول کے ایڈمنسٹریٹو پرنسپل ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی.
اب ہوا یہ کہ یہاں تو ذاتیات کی جنگ شروع ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا پنجاب کے اندر بالخصوص ہوا یہ کہ ٹویٹ کے اوپر پورا صبح چلایا گیا. پہلے سی ایم صاحب ابھی جو ایجوکیشن منسٹر جو تھا اس نے ٹویٹ کیا، نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ اس نے کہا ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے ہم اس کو عمل درآمد کرائیں گے. تو اساتذہ کی تذلیل کی گئی، 15 لاکھ ٹیچر سے ان کی تنخواہیں. ابھی آپ کا سر مطالبہ کیا ہے کہ اساتذہ کی تذلیل کیوں کی گئی، ایڈمنسٹریٹو آفس کھول دیے جائیں، یہ آپ کا مطالبہ ہے، یا آپ اسکول بھی کھولنا چاہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اسکول بے شک بن رہا ہے، ایڈمنسٹریٹو آفس کھولے جائیں، ٹویٹ سے صبح نہ چلایا جائے، ٹویٹ نہ کی جائے، اور اساتذہ کی اور اسکول والوں کی تذلیل نہ کی جائے؟ بیسک مطالبہ آپ کا ہے کیا سر؟ دیکھیں ہم نے تو کورٹ کے پاس گئے نا، تو کورٹ نے تو آرڈر ان کو کیا، انہوں نے نوٹیفکیشن کیا، اس میں جسٹ 5 دن کے لیے انہوں نے اسکول کھولے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، 5 دن میں ہمارا کلچر یہ تھا کہ نہ تو وہ ہے بھی، نتیجہ یہ نکلا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے 2 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکول ہیں جو کہ اس وقت بند پڑے ہیں. اب 4 ماہ ہو چکے ہیں باقی پاکستان میں، اور 6 ماہ ہو چکے ہیں بلوچستان میں. تو اب ان حالات میں ہمارے 90% جو بلڈنگز ہیں وہ رینٹڈ ہیں، ہمیں رینٹ پے کرنے ہیں. ہم کوئی سروس نہیں لے رہے اسکول میں، لیکن ہم ان کو رینٹ پے کر رہے ہیں. ٹیچرز کی سروس جو نہیں لے رہے لیکن ہمیں رینٹ پے کرنا ہے. ان کے خاندان ہے، 15 لاکھ سے زیادہ ٹیچر یہ خاندان ہے جو کہ اپنے گھروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا اب ہم ان کو پے کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر پا رہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں بچوں کے ساتھ رابطہ ہمارا ممکن نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اسکول 1 جون سے کھولیں گے، گورنمنٹ نے کہا، ہم نے اس کو آن کیا، ہم نے بلکہ تعاون کیا. نہ صرف ہم نے یہ کیا بلکہ ہم نے ان کو گورنمنٹ نے کہا کہ آپ ہماری بلڈنگ رائٹ سر. میں اس پر آپ کا اس پر مزید بات کرتے ہیں، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. لیکن نوریا صاحب، یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی خواہش ہے کہ 1 جون سے اسکول کھول دیے جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3-4 ماہ سے اسکول بند ہونا، پھر اور کرائے کی عمارتوں میں اسکول واقع ہیں، وہ فیسیں وہ ان کو رینٹ پے کرنا ہے، لائبلٹیز پے کرنی ہے. یعنی وہی مسئلہ جو تاجروں کا ہے وہی تقریباً اسکول والوں کا بھی ہے. تو آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ کھول دینے چاہیے اسکول تاکہ 15 لاکھ اساتذہ جو ہیں ان کا معاشی قتل روکا جا سکے؟ دیکھیں، تعلیم ایک واحد شعبہ ہے پوری پاکستان کے اندر جس کے اندر 2.5 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور ان 2.5 مہینے کی چھٹیوں کے اندر اسکول جو ہے بالکل ویران اور بنجر ہو جاتے ہیں. کوئی وہاں آدمزاد نظر نہیں آتا. ایک میں جنرل پریکٹس بتا رہا ہوں، میں نے 5 سال یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے اور میں نے اسکولوں کو جانتا بھی ہوں. وہ پورے کا پینڈیمک نہیں ہوتا، لیکن آپ نے ایک ارینجمنٹ کی ہوتی ہے. اس 2.5 مہینے کے اندر آپ لوگوں کی فیسیں بھی لیتے ہیں، اگر آپ کو فیسوں کا معاملہ ہو تو رعایت بھی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کر دو، 2 بعد میں کر دینا، اس طرح دے دینا. آپ نے ایک ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے. اسی ارینجمنٹ کے اندر آپ اسکول میں ٹیچروں کی تنخواہیں بھی دیتے ہیں. بہت سارے ٹیچروں کو جنہوں نے اپنے خاص طور پر ڈیلی ویج پہ رکھا ہوتا ہے ان کو فارغ بھی کر دیتے ہیں، بعد میں لگاتے ہیں. اسکول کا یہ 2.5 لاکھ کی نمائندگی نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ آن لائن سروسز کے ہیں، کتنے اسکول ہیں کہ جس وقت آن لائن سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور کتنے ہیں اس کے. یہ میرا ایک مالی ابھی پچھلے دنوں آیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، کہتا میرے موبائل میں میسج آیا آن لائن سروس کا، میں تو موبائل نہیں خرید کرنے قابل نہیں ہوں. آپ کے ہاں ایلیٹ اسکول جو ہیں وہ زیادہ چند ہیں. اچھا، ان ایلیٹ اسکولوں کی بنیاد پہ وہ ایلیٹ اسکول جو ہے وہ کہیں پر بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ پینڈیمک کے اندر سب سے ولنریبل جو ہے وہ بچہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جس بچے کو آپ اسکول کی لائن میں کھڑا نہیں کر سکتے، جس بچے کو آپ مکمل طور پر ڈسپلن کی اس سطح پہ نہیں لے کے آ سکتے کہ وہ روز صورتحال بنتی ہے، اس کو اندر کراؤڈیڈ کلاس روم، جن رینٹڈ بلڈنگز کی بات کر رہے ہیں ان رینٹڈ بلڈنگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک کمرے کے اندر 45 بچے گھسے ہوتے ہیں. یا تو آپ کو ترجیح دیں کہ کن اسکولوں کو کھولا جائے کن کو نہ کھولا. یہ بہت سارا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک اکیلا اسکول تو نہیں ہے، پورے پاکستان میں رکشے والے کا رکشہ رکا ہوا ہے، چنچی والے کی چنچی رکی ہوئی ہے، گاڑی والے کی گاڑی رکی ہوئی ہے. اب مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اس کو اپنے آپ کو ایکویٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ تاجر ہیں یا باقی چیز. ان کا تو معاملہ ہے، ان کی ایک بلیک میلنگ صورتحال بنی ہوئی ہے. وہ لوگ کیا کرے جن کی کوئی زبان نہیں ہے؟ وہ ریڑی والا کیا کرے؟ وہ چھوٹا جو خانچہ فروش کیا کرے جو گلی میں جاتا ہے بیچتا ہے، جس کا رزق اس سے وابستہ ہے؟ مسئلہ ظاہر ہے کہ چونکہ یو آر اے گروپ، آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں. رائٹ سر. میاں صاحب، آپ کی رائے کیا ہے سر؟ پرائیویٹ سکولز کھلنے چاہیے نہیں کھلنے چاہیے؟ کیونکہ اس کو ایک بچے تو غیر محتاط ہوتے ہیں، آپ ایس او پیز کے اوپر بچوں پہ نافذ کرنا مشکل کام ہے. اور پھر خدا نخواستہ اگر ایک بچے کو ہوگا کلاس روم میں ہوگا، وہ اپنے گھروں میں جائیں گے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وبا پھیلتی ہے. آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے، اور یہ پینڈیمک سے پوری دنیا ہی ڈسٹرب ہو گئی ہے. پاکستان میں تمام سکولز، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں. چونکہ ہم یونیورسٹی چلاتے ہیں، میں بھی یونیورسٹی چلاتا ہوں، ہمیں بہت بڑا ایشو آیا کیونکہ
حکومت نے لاک ڈاؤن کر دیا اور بچے گھروں کو چلے گئے. پھر حکومت نے کہا کہ ٹیچرز بھی گھر چلے جائیں. ہم نے ٹیچرز کو بھی گھر بھیج دیا. جی اب مسئلہ یہ تھا کہ جو پڑھائی تھی وہ کس طرح کروانی تھی. تو ہماری یونیورسٹی میں تو کیپیسٹی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کیپیسٹی تھی, ہے بھی ہے. یونیورسٹی سیکٹر میں ہم نے آن لائن ایجوکیشن شروع کر دی ہے. ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں آن لائن. اب اس لیے پڑھا رہے ہیں, ایک تو ان کا سال نہ ضائع ہو, دوسرا یہ ہے کہ جو آنے والا فیسیں ہیں وہ اگر بچے نہیں پڑھیں گے تو لوگ فیس نہیں دیں گے, فیس نہیں دیں گے تو سیلری نہیں جائے گی. تو حکومت نے یہ کہا کہ آپ سافٹ لون لے لیں ہم سے 4% پہ, اور آپ تنخواہوں کا 3 مہینے کا لون لے لیں ہم سے, اور وہ لون جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ ان کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا سیلری. اب ہماری یونیورسٹی نے ہم نے لون لے لیا ہے کیونکہ بچے فیس جمع نہیں کروا رہے, کچھ کروا رہے ہیں کچھ نہیں کروا رہے, اور کچھ جو ہے وہ انسٹالمنٹس میں چلے گئے. اب جہاں تک بات رہی کہ لاک ڈاؤن کھلنا چاہیے, اسکول کھلنے چاہیے کہ نہیں کھلنی چاہیے, پہلی بات یہ ہے کہ تمام اداروں کو گورنمنٹ کی انسٹرکشن کو ماننا چاہیے. دوسری بات یہ ہے اگر اسکولوں کو ایشو آ رہا ہے, کالجز کو ایشو آ رہا ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ اسکول ایسوسی ایشن کے ساتھ یا کالج یا یونیورسٹی بیٹھ جاؤ. اب ہمارے ساتھ بھی کوئی نہیں بیٹھا, ابھی تک کوئی حکومت والا نہیں بیٹھا. ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن اور گورنمنٹ آف پاکستان کی انسٹرکشن کو ہم مان رہے ہیں. ایشو یہ اب آ رہا ہے کہ ابھی شفقت محمود صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے فیڈرل منسٹر ایجوکیشن کا کہ 9ویں والے 10ویں میں چلے جائیں گے, 10ویں والے پاس ہو کر 11ویں میں چلے جائیں گے, اور اسی طرح آگے چلے جائیں گے. اب وہ پاس پرسنٹیج جو ہے اس پہ وہ کر رہے ہیں کیونکہ امتحان کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے. جی اچھا میاں صاحب, یہ والا جو معاملہ نا, اس پر تو میں دوسرے حصے میں آنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں میں ذرا اسکول کھلنے اور نہ کھلنے والے معاملے کو ذرا پہلے شہزاد صاحب کی رائے لے لوں, پھر میں اس پر تفصیل سے امتحانی نظام ایک نیا وضع ہو رہا ہے یا ذہنوں میں موجود ہے اس کے خد و خال پہ بات کرتے ہیں شاہد صاحب. لیکن پہلے یہ بات, اگر اسکول فرض کریں حکومت کھول بھی دیتی ہے اور والدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا, اب ظاہر ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ 3-4 مہینے تک وہ فیسیں نہیں دیں گے, اور اس کے بعد وہ کسی نئے اسکول میں جا کے اپنے بچے کو ڈال دیں گے جہاں پر بغیر اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کے ان کو داخل کر دیا جائے گا. ان کا ایک مطالبہ بھی یہی ہے کہ اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کے بغیر داخل نہ کیا جائے. تو اگر آپ اسکول کھول بھی دیتے ہیں اور والدین پھر بھی بچوں کو نہیں بھیجتے اور پھر بھی وہ جا کے 3 سپتمبر میں کسی اور اسکول میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, بس یہ مسئلہ تو برقرار رہے گا پھر بھی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مطالبہ کاشف مرزا صاحب اس وقت کر رہے ہیں جب ویسے بھی والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 15 مئی کے بعد کسی وقت بھی چاہتے ہیں کہ چھٹیاں ہو جائیں کیونکہ گرمی بڑھ رہی ہے. 1 جون کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں. 1 جون کو عام طور پر لاہور میں یعنی میں جنوبی پنجاب کی بات نہیں کر رہا, میں سبی کی بات نہیں کر رہا, جیکب آباد کی بات نہیں کر رہا, یہاں 45-44 تک درجہ حرارت پہنچ چکا ہوتا ہے اور والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد چھٹیاں ہوں اور بچے نہ جائیں. اب شدید گرمی میں اور شدید حبس کے موسم میں اور جہاں وبا پھیلے ہوئے کرونا جیسی جو ہے مہلک وبا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اسکول کھلنے چاہیے. یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس طریقے سے بچوں کی زندگی کو ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے کہ ایک طرف وہ شدید گرمی ہو. اب ہمارے اسکولوں میں ظاہر بات ہے نہ اے سی ہیں تمام اسکولوں میں, اور جو دیہات کے اسکول ہیں وہاں تو پنکھے بھی نہیں ہوتے, بجلی کئی علاقوں میں نہیں ہے, تو وہاں اسکول کیسے کھلیں گے اور کس طریقے سے وہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اسکولوں میں ممکن ہی نہیں ہے, خاص طور پر چھوٹی کلاسوں کے جو بچے ہیں وہ SOPs کی پابندی نہ کر سکتے ہیں, نہ کریں گے, نہ کوئی کرا سکتا ہے. اور تیسرا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ ابھی نہیں کھلی, پبلک ٹرانسپورٹ کھل نہیں رہی, تو کتنے والدین ہیں جن کے پاس اپنی سواری ہے کہ جناب وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جائیں گے, اسکول لے کے آئیں گے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں, اس لیے یہ کھولنے کا ایشو جو ہے میرا خیال ہے یہ تو فیزیبل نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. 1 جون کو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر مطالبہ ہوگا بھی تو والدین مانیں گے, یا کوئی جو والد ہے والدہ ہے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈالیں گے کہ شدید گرمی میں وہ بچوں کو اسکول کر دیں اور اس کے بعد ہیٹ اسٹروک ہو اور باقی کچھ ہو. باقی معاملات ہیں جو ان کے جائز مطالبات ہیں. مثلا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فیسوں کا معاملہ ہے, ظاہر بات ہے انہوں نے کمایا ہے, اور لیکن یہ سارے اسکول نہیں ہیں کمانے والے, بڑی فیسوں والے پرائیویٹ اسکول ہوں, وہ تھوڑی فیسوں والے اسکول بھی ہیں, اور
تھوڑے سٹاف والے بھی ہیں اور وہ اچھے خاصے اسکول ایسے ہیں جو عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ایک جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور بچوں کا تعلیمی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو خوب سوچ بچار کرنی چاہیے، تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تمام تجاویز کو سننا چاہیے، اور جو کچھ پریکٹیکل ہے، جو فیزیبل ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہمیں تعلیم کا نقصان بھی نہیں کرنا، بچوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا، اور ان اسکولوں کو بند بھی نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ یہ بیچارے اسکول جو ہیں بڑی مشکل سے جنہوں نے بریک ایون پہ آئے ہیں وہ بند ہو جائیں، 4 مہینے 5 مہینے اگر فیسیں نہیں ملیں گی اور تنخواہیں وہ نہ بھی دیں تو باقی اخراجات تو ان کے ہو رہے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، اس پر سوچ بچار کے بعد درست فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے کہ اسکول کھول دیں اور اسکول بند کر دیں، اس پہ پوری سوچ بچار کے بعد بالکل صحیح ہے آپ نے جو کہا، اور جو عوریہ صاحب نے اور عمران مسعود صاحب نے بات کی، شاید وہ کاشف مرزا صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں اور وہ رسپونڈ کر دیں، اور اس کے بعد پھر میں دوسرے موضوع پر آتا ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ یہ اس بات پر تو اتفاق ہے کاشف مرزا صاحب باقی سب کا کہ حکومت کو مشاورت تو کرنی چاہیے، بالکل صحیح جائز مطالبہ ہے، لیکن ارشاد عارف صاحب نے جیسا کہا کہ گرمی اتنی شدید ہونے والی ہے کہ یہ فیزیبل ہی نہیں رہتا کہ بچے کو آپ بھیجیں اسکول میں، اور ان دنوں میں تو ویسے بھی اسکول میں چھٹیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے جو دیگر کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس پر بھی بات ہوئی ہے، عوریہ صاحب نے بھی بات کی ہے۔ اب کیا رائے ہے آپ کی اس پر؟ دیکھیے میں اپنے ان تینوں باقی دوستوں سے ایگری کرتا ہوں، ان کی باتوں میں بھی وزن ہے، اور باقی یہ چیزیں جو ہیں اس کو مل بیٹھ کے دیکھ اس کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ول ہونی چاہیے۔ ول اگر گورنمنٹ کی ہے ہی نہیں، آپ سے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، بادشاہوں والا ایک انداز ہے، آپ ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے آتے ہیں، وہ اس کے ڈاج کرنے کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی ول نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو ٹھیک ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ گرمی بھی ہوگی، موسم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں بہت آسانی ہوگی، مشکل ہوگی، اس کا ایک حل تو ہم نے گورنمنٹ کو یہ دیا تھا، اور گورنمنٹ نے ایگری بھی ہم سے کیا تھا اس بارے میں جب یہ چھٹیاں کرنے سے پہلے کی بات ہے، کہ اگر ہم اس کو ارلی سمر ویکیشن ڈکلیئر کریں، اور جو سمر ویکیشن ہے 1 جون سے ہم ٹائمنگ جو ہے وہ صبح ارلی رکھ لیں گے اور 10 ساڑھے 10 بجے تک اسکول کو آف کر دیں گے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو شدت اور حدت ہے اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اگرچہ مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ آپ کی آن لائن جو سروسز چونکہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، اس کا ایک متبادل سبسٹیٹیوٹ موجود تھا۔ اچھا اب پھر میں اسی طرف آتا ہوں، اگر واقعی گراؤنڈ ریئلٹی ایسی ہے کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا، اگرچہ باقی ملکوں میں ہو رہا ہے، ابھی چائنا میں، ایران میں، اسپین میں، اور وہاں جہاں پہ بہت زیادہ تباہی آئی ہے، ایون انڈیا نے یہ شروع کیا ہے، بنگلہ دیش میں ایسا جو ہے یہ تجربہ شروع ہو گیا ہوا ہے اور کامیابی سے۔ دیکھیں اگر اس وقت ایس او پیز آپ طے کر لیں، یہ گورنمنٹ کیا طے کرے، بتائے کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں، اور جو ایس او پیز کو فالو کریں ان کو کھولنے کی اجازت دیں، ایریا وائز دیکھیں، جہاں پہ شدت ودت زیادہ ہے وہاں پہ آپ جو ہے ابھی اس کو ہم اور آگے ڈیٹ کو لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے۔ ابھی ہو کیا رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کسی چیز کا پلان نہیں ہے، اور اس کو سب اس نے اداروں کو تو کھول دیا ہے، ابھی جن اداروں کو انہوں نے کھولا ہے بدنصیبی ہے، آپ سڑک سے میں نکلے کہاں آپ کو لاک ڈاؤن نظر آتا ہے، آپ کو سب کچھ آپ کو کھلا ہوا بالکل صحیح، یہ بات تو مرزا صاحب آپ کی بالکل صحیح ہے، اس پر ہم کل بھی پروگرام میں بات کر رہے تھے اور کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس پر حکومت آپ سے بات چیت کرے بیٹھ کے، آپ کو لوپ میں لے لے، آپ 1 جون سے اسکول کھولنے کے مطالبے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں یا اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بس اتنا پاور کروائیں کہ ہم مکمل طور پہ گورنمنٹ کے بازو ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں پینڈیمک میں ہمیں اپنے جو ہے بہت امپورٹنٹ اور ڈفرنٹ ٹائپ کے اقدامات کرنے ہیں، لیکن وہ بیٹھنے کو سننے کو تیار ہو، بادشاہوں والا انداز اگر ہوگا اور آپ حکم دیں گے اور وہ حکم جو کہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ بھی آپ نے جو بات کی ہے، جو انہوں نے بورڈز ایگزامینیشن کے ساتھ جو کر دی ہے، آپ مجھے بتائیں یہ ممکن ہے؟ خدا کے لیے اس وقت سوچیں، 15 لاکھ ٹیچر جو ہیں ہمارے وہ بے روزگار ہو جائیں گے، ہمارے 2 لاکھ اسکول ہیں جن میں سے 1 لاکھ یقینی طور پہ بند ہونے کا خدشہ ہے، 2.5 کروڑ بچہ ہمارا آؤٹ آف اسکول ہے، مزید 2 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہو جائے گا جو ان اداروں میں پڑھ رہا ہے۔ تو میں بالکل صحیح ہے، آپ مجھے اس پر یہ جو آپ نے امتحانات کی بات کی عوریہ صاحب نے، درخواست کرتا ہوں، آفر کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم اس کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے عوریہ صاحب، یہ جو امتحانات کے حوالے سے ایک بات کر دی گئی،
اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پر پوری حکمت عملی تیار ہو کر یہ بات سامنے آتی تو شاید بہتر ہوتا. ابھی کہہ دیا گیا کہ جی پروموٹ کر دیا جائے گا پچھلے سال کے نمبروں کے مقابلے میں. یہ فیزیبل لگتا ہے آپ کو سر؟ اور اگر یہ سیکنڈ ایئر اور میٹرک میں ویسے تو یہ بھی ناانصافی ہے, لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے 10ویں اور 12ویں کے کلاسز میں تو 9th اور جو 11ویں کی کلاس ہے اس میں تو پھر بھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں جس عمر میں تعلق رکھتا ہوں اس عمر کے دوران کم از کم 2 دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ 7-7 8-8 مہینے اسکول بند رہے تھے. پہلی دفعہ 1968-69 میں جب ایوب خان کے خلاف ہنگامے شروع ہوئے تو زبردست قسم کی صورتحال ہوئی تھی, اسکول بند ہو گئے تھے. اس کے بعد جب مارچ کے اندر 77 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں شروع ہوئے تھے تو 6 جولائی تک چلتے رہے تھے, اور وہ بھی 4-5 مہینے اسکول اور کالج بند رہے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس میں پرائیویٹ اسکول بہت کم ہوتے تھے. اب پرائیویٹ اسکول بہت زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں. اس وقت ٹیچر کو گھر میں تنخواہ مل جاتی تھی. اس وقت اسکول کی سرکاری اسکول کی بلڈنگ کا کسی کو کرایہ دینا نہیں ہوتا تھا, کسی چوکیدار کو بھی تنخواہ مل جاتی تھی. یہ ان کی بات بڑی جینون ہے کہ اس وقت ایک پورے کا پورا طبقہ, اور یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو بھیک نہیں مانگ سکتا, جو راشن کی لائنوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ میں ٹیچروں کے حالات کو جانتا ہوں, یہ بالکل جینون سی بات ہے. ان کو ایسے کرتے نہ کہ جیسے وہ اسمبلی کے ارکان ہے کہ ان کے گھر میں تنخواہ پہنچ جائے گی یا ان کو ٹی اے ڈی اے یا کوئی بیوروکریٹ ہے, ایسا نہیں ہے. اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 60% اس وقت پاکستان میں تعلیم کا بوجھ جو ہے وہ پرائیویٹ ادارے اٹھائے ہوئے ہیں. جو کام ریاست نے کرنا تھا وہ پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں. اب ان کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا. اب سے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد بیسیکلی اکٹھے ہو گئے ہیں سارے کے سارے بیوروکریٹ اور اس کے ساتھ ٹیکنیکل قسم کے جو ہے نا کمپیوٹر والے. اس دن پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بڑی شاندار گفتگو ہو رہی تھی, اور میں ہنسی آ رہی تھی جیسے بیوروکریٹ بیوقوف بناتا ہے ویسے بن رہے تھے کہ یہ دیکھیں نا جی اس وقت 2.5 کروڑ کے قریب جو ہے ہمارے پاس موبائل ہیں, ہم موبائل کے ذریعے تعلیم پائیں گے اور ہم دنیا میں انقلاب لے کے آ جائیں گے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس 2.5 کروڑ میں کم از کم 2.25 کروڑ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجبوراً لیا ہوا ہے موبائل اپنے ہاتھ میں. اور انہوں نے حالت یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ پلمبر نے بھی موبائل لیا ہوا ہے, اس نے کسی مستری نے بھی موبائل لیا ہوا ہے, وہ بات سنتا ہے موبائل اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا جو بچہ جو اس کے ساتھ پلمبنگ کرتا ہے, وہ جس کے ساتھ مستری کا کام کرتا ہے, جو ترخان کا کام کرتا ہے, اس کو آن لائن ٹریننگ کون بٹھائے گا کہ بیٹھو, وہ کام چھوڑ کے بیٹھے گا. یعنی ایسی بیوقوفی سجیشنیں عمران خان صاحب کو دی جاتی تھی. میں تو آن ایئر دیکھ رہا تھا, پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر بیٹھ کے دی جا رہی تھی, اور عمران خان صاحب سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں اس کمپیوٹر اس موبائل کے ذریعے انقلاب آ جائے گا. اور وہ اس کو جیسے کہتے ہیں موبائل لٹریسی کا ایک تصور دیا گیا تھا. او بھائی موبائل لٹریسی نہیں ہے, وہ بڑی مشکلوں سے وہ چلاتا ہے. اکثریت ایسی نہیں ہے, چند ایسے وہ جو لوگ ہیں وہ آلریڈی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو نہیں پہنچنا. اس طرح کے مشورے دیے جاتے ہیں, نہیں کر سکتے بیشتر لوگ تو سر یہ اتنا سے جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ کال کا جواب کہاں سے دینا ہے اور کال اٹینڈ کہاں سے ہونی ہے بس. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. تو سر یہ امتحانات والی پر رائے کیا ہے؟ ہاں یہ بھی غلط ہے, یہ امتحانات کا مسئلہ بالکل ہی غلط ہے. دیکھیں بات سنیں, مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ امتحانات اس کے بنیاد پہ ایک آدمی ہے فار ایگزامپل, وہ سمجھتا یہ ہے کہ اس کی کارکردگی اچھی نہیں, وہ بیمار رہا یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا, وہ چاہتا ہے کہ اگلی دفعہ اس کو امپروو کر لے کے اگلی دفعہ بہتر نمبر میں آ جائے گا تو ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح اگر یہی کرنا ہے تو پھر پچھلی کارکردگی پر ایم پی اے بھی بنا دو کہ اس نے جتنے ووٹ ملے تھے اگلی دفعہ وہی اتنے ووٹ ہو جائیں گے. مطلب یہ کوئی عجیب و غریب تک ہے کہ چونکہ ایک سال پہلے اس نے ایک کارکردگی دکھائی تھی, اگلے سال پورے سال وہ نالائق ہی رہے گا یا اگلے سال پورے سال وہ لائق ہی رہے گا. یہ تو بہت ہی بیوقوفانہ اور جاہلانہ قسم کا فیصلہ ہے جو کیا گیا. بالکل صحیح ہے. اس پر میرے ساتھ طاہر جعفری صاحب بھی موجود ہیں, کنٹرولر نات ہیں. طاہر جعفری صاحب میں آپ اجازت دیں تو میں آپ کی رائے لیتا ہوں. پہلے میں ارشاد عارف صاحب کی بھی رائے لے لوں تاکہ پھر آپ سب کو سم اپ کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کر دیں. مجھے یہ بتائیے ارشاد عارف صاحب کہ یہ کس طرح سے ہوگا؟ پریکٹیکل ہے یہ جو کچھ حکومت کے ذہن میں چل رہا ہے اور جس پر ابھی فیصلہ منڈے کو ہونا ہے؟ دیکھیں بات یہ بالکل یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ غلط اپروچ ہے. یہ دیکھیں جب بھی کوئی سسٹم بھی چینج کرنا ہوتا ہے تو اس کو 2-3 سال دیے جاتے ہیں نئے سسٹم کو لانے کے لیے, تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو, ایک بھی شخص کی یا ایک بھی جو گروپ ہے اس کی نہ ہو. اب آپ ایک ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جو اگلے سال تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ تو نہیں ہے کہ اگلے سال بھی کرونا ہوگا اور یہ اس کو اگلے سال آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. صرف ایک سال ایک ایسی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں طالب علموں کو آپ ان کو
کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں بے جا اور کسی کو نقصان ہو رہا ہے بے جا بغیر اس کے کسی قصور کے. یہ بالکل پریکٹیکل نہیں ہے. امتحان آپ اب بھی باقی کام اگر آپ کے ہو رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہو جائیں گے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ آپ بیٹھ کے کہیں کہ جی پچھلی کارکردگی کی بنیاد پر باتیں تو آپ کر چکے ہیں کہ جناب اس کے جو فیل ہو چکے ہیں مظہرنامے میں جو فیل ہوا ہے اس کا کیا حق نہیں ہے کہ وہ امتحان پاس کر کے اگلی کلاس میں جائے. وہ تو پھر وہیں بیٹھا رہے گا. وہ کس بنیاد پر پروموٹ ہوگا؟ جس کی سپلی آئی ہے جو ریپیٹ کرنا چاہتا ہے یا اپنے امپروو کرنا چاہتا ہے. خاص طور پر جو میڈیکل اور انجینئرنگ کے طالب علم ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوگی اور یہ نمبر آگے بھی چلنے ہیں, آگے داخلوں میں چلنے ہیں, اگلے بلکہ ملازمتوں میں بھی ان نمبروں میں کام آنا ہے. اور پھر یہ میڈیکل اور انجینئرنگ کا تو ایسا ہے جس میں ایک نمبر نہیں 0.5 جو ہوتا ہے وہ بھی کنسیڈر ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر آگے داخلے ہوتے ہیں اچھے اداروں میں. ارشاد صاحب جو صورتحال چل رہی ہے جس میں اس میں ہم اتنے لاکھوں کروڑوں بچوں کو بٹھا کر امتحان لے بھی تو نہیں سکتے. دیکھیں آپ کی اس وقت یونیورسٹیاں خالی پڑی ہیں, کالج خالی پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے شاپنگ مال خالی پڑے ہوئے ہیں, ہال جو ہیں وہ شادی ہال وہ خالی پڑے ہوئے ہیں, سرکاری ادارے خالی پڑے ہوئے ہیں. یہ امتحانات کیے جا سکتے ہیں, کرائے جا سکتے ہیں کیونکہ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے جگہ کا مسئلہ ہوگا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سینٹر میں اگر 1000 بچوں کا امتحان لیا جاتا تھا تو 200 کو لے لیں, 100 کا کر لیں. اب تو آپ کے پاس بہت زیادہ اسپیس اویلیبل ہے نا, یونیورسٹیوں کے حال خالی پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ تجویز کر رہے ہیں تو اس کو کریں, امتحان دیں, لوگوں کی نہ محنت ضائع کریں نہ ایک وہ ساری زندگی مشکوک رہے گا اس کا یہ سال جو ہے طالب علم کا کہ اس کو پتہ چلے گا یہ کرونا پاس ہے یہ کرونا فیل ہے. تو یہ کام نہ کریں. اس طرح کے یہ بے سوچے سمجھے یہ نتیجہ آپ نے اخذ کیا ہے, اس کا نقصان ہوگا تعلیم کے پہلو سے بھی اور انفرادی حوالے سے بھی. اور دوسری بات جو ہو رہی ہے کاشف مرزا صاحب, میرا خیال ہے کاشف مرزا صاحب کو اپنا یہ مطالبہ جو ان کی ایسوسیشن کو 1 جون سے یہ ترک کر دینا چاہیے کہ اس پہ آپ کو عوامی تائید نہیں مل سکتی, یہ فیزیبل پریکٹیکل نہیں ہے. باقی جو معاملات ہیں اس پر بات ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کوئی فارمولہ طے کرے جس کے نتیجے میں ان کو نقصان بھی نہ ہو, بچوں کو نقصان بھی نہ ہو اور ہم اس کرائسس سے بآسانی. رائٹ سر. طاہر جعفری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, کنٹرول امتحانات ہیں بہاولپور بورڈ کے. طاہر جعفری صاحب بہت شکریہ. ابھی اس پر مشاورت شاید مکمل طور پر جو امتحانی نظام ہے اس پر ہونی ہے. سیکرٹریز بیٹھ رہے ہیں شاید یا بیٹھے ہوئے ہیں آج میٹنگ کے لیے. اس کے بعد منڈے کو وزراء تعلیم اور جو حکومتی شخصیات ہیں انہوں نے بیٹھ کر اس پر مشاورت کرنی اور پھر فیصلہ ہونا ہے. لیکن یہ تجاویز جو حکومت کے ذہن میں ہے وہاں سے آ رہی ہیں جو ارشاد عارف صاحب دے رہے ہیں کہ امتحانات آپ ضرور لیں چاہے آپ کو ایک سینٹر میں 100 بچوں کا امتحان لینا پڑے, کون سی چیز آپ کو فیزیبل لگ رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے ملک کی اس میں غیر معمولی حالات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نارمل سچویشن نہیں ہے. تو جب غیر معمولی حالات ہوں تو وہاں پر فیصلہ بھی اسی طرح سے گورنمنٹ نے کیا ہے کہ تھوڑا وہ عام کہہ لیں کہ روٹین کا فیصلہ نہیں ہے, وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اور کل جب فیصلہ کیا گورنمنٹ نے تو اس کے بعد ہم نے جو ہمارے چیئرمین سارے تھے پی بی سی سی کی میٹنگ بلائی. گجرانوالہ میں اس وقت میٹنگ ہو چکی ہے اور اس میں جو ایگزام ہونے کے حوالے سے تھا کہ اس میں موڈیلٹیز ہم نے طے کری. ان پرنسپل طے ہو چکا ہے کہ یہ ایگزام کینسل کیے جائے, امتحان نہیں ہوں گے. ہاں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان پرنسپل جب طے ہو گیا تو اس میں کچھ موڈیلٹیز ہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو امپروو کرنے والے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا, جو ری اپیئر بچے ہیں ان کا کیا. جو نارمل سچویشن ہے اس میں تو جو بچہ پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کا تو ہم کر دیں گے, اس کا تو ایوریج کے مطابق ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو بچے ری اپیئر ہیں, جو امپروو کرنے والے بچے ہیں, تو ان کے لیے تھوڑا سا ہمیں ریکنسیڈر کیا جائے گا اس فیصلے کو. سر یہ بھی جو جن نارمل بچوں کو تو آپ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے نا کہ ان کا کیا کرنا ہے, اس پہ تو آپ نے پلان, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پرنسپل یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ امتحانات نہیں ہونے. اب جن بچوں نے پچھلے سال پاس کر لیا ان کو تو اسی ایوریج کے مطابق اگلے سال کے دے دیے جائیں گے. بہت سارے ممکن ہے کسی نے بیماری کی حالت میں پچھلے سال ایگزام کیا اور اس مرتبہ بہت بہتر نتیجہ دینے کی پوزیشن میں ہو, پچھلے سال کسی پریشانی میں مبتلا ہو, گھر میں کوئی مسئلہ ہو, وہ اس دفعہ بہتر نمبر لے سکتا ہو. اس کا مطلب ہے ان چند فیصد لوگوں کو ہی صحیح, لیکن آپ چند فیصد لوگوں کو متاثر تو کر رہے ہیں اس فیصلے سے.
दूसरे बाकी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, उनकी आपके जहन में क्या तजवीज़ है? जैसे 9th के और 11वीं जमात के बच्चों के लिए आपके पास क्या तजवीज़ है, उनका क्या होगा? हाँ, मैं आपको बताऊं कि एक सवाल, जावेद साहब एक फरमाएं कि इम्तिहान में अमली मुश्किल क्या है? क्या आपके पास आप सेंटर बढ़ा नहीं सकते? ठीक, यानी जहाँ एक सेंटर होता था वहाँ 5 सेंटर कर दें, 10 सेंटर कर दें, कुछ पैसे खर्च होंगे ना, तो इम्तिहान के अमली मुश्किल क्या है? जी जाफर साहब। एक तो सर मैं आप अर्ज कर दूं कि 9th का एग्जाम इससे पहले नहीं होता था और सिर्फ मैट्रिक और इंटर होते थे। 9th का और पार्ट 1 के एग्जाम नहीं होते थे जी। अच्छा, और सिर्फ मैट्रिक का और इंटरमीडिएट एग्जाम होता था। तो 9th अगर ना हो या पार्ट 1 अगर ना हो तो तब भी कोई इशू नहीं है, हम जो आप अगले साल दोनों इकट्ठे ले लेंगे। अच्छा, वो हो जाएगा। लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम मैट्रिक का एग्जाम ले चुके हैं, मैट्रिक का एग्जाम हो चुका है, सिर्फ उसकी मार्किंग बाकी है। हो सकता है गवर्नमेंट डिसाइड करे कि उनकी मार्किंग कर दे और मैट्रिक का रिजल्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से हम उसी तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह से जो इंटर के पेपर हैं, आप जानते हैं कि बच्चों ने उसके बाद प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका हम पार्ट 1 का एग्जाम ले चुके हैं। पार्ट 1 में अगर फर्ज करें किसी बच्चे ने 90% मार्क्स लिए तो उसी तरह से उसके 90% मार्क्स उसके कंसिडर कर लिए जाएंगे पार्ट 2 में, और वो एंट्री टेस्ट दे देगा। एंट्री टेस्ट में आप जानते हैं कि उनका अपना एग्जाम होता है और वो एंट्री टेस्ट की बेस पे उसका। सर ये बताएं कि अगर इंटरमीडिएट के एग्जाम्स नहीं हो सकते तो एंट्री टेस्ट कैसे होगा? मैंने वही कहा ना कि नहीं, ये जो हाँ जी, औरिया साहब शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। औरिया साहब सर जो उनका पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं जी, एक सेकंड जाफरी साहब, जरा औरिया साहब का भी सवाल ले लें, फिर इकट्ठा रिस्पॉन्ड करते हैं जरा। औरिया साहब देखिए, ये एग्जाम जब इंटर का एग्जाम ऐसा होता है कि जिसकी अगर कोई लो परफॉर्मेंस होती है तो वो मेकअप कर लिया करता है अपने एग्जाम को देख के। इस तरह अगर किसी की ज्यादती होती है उसको मेंटेन कर रहा होता है। या तो एक यूनिट होता है ना एग्जाम, तो हम मानने को तैयार थे, लेकिन जिसमें पूरा 1 साल का अरसा इसमें आ जाता है, उसी के ऊपर आपके नंबर डिपेंड करते हैं। आप तो पूरे का पूरा सत्यानाश कर रहे हैं ना उसके पूरे के पूरे कैरियर का। और एंट्री टेस्ट तो अलग चीज है, वो तो देने ही देने हैं, वो तो सब ने भी देने हैं, नालायक ने भी देने हैं, लायक ने भी देने हैं। लेकिन आपने एक आदमी जिसका इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं आए किसी वजह के अंदर, और वो बंदा मेकअप करना चाहता है, अपने बंदों को इंप्रूव करना चाहता है, अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाहता है, वो तो खत्म हो गया। अच्छा सर, मैं इसमें अर्ज कर दूं, इसमें मैं भी चाहूंगा कुछ स्कूल्स का। जी मैं आता हूं काशिफ मिर्जा साहब आपके पास भी। जी जाफरी साहब, कि शुरू में जब मैंने कहा था कि गैर मामूली हालात में हमने गैर मामूली फैसला गवर्नमेंट ने करना है और गवर्नमेंट कर चुकी है, तो हम उसमें अब मोडेलिटी जो आपने बात की है सर, कि वो बच्चे जिन्होंने इम्प्रूव करना है या जो बच्चे फेल हो चुके हैं, रीअपियर बच्चे हैं, उनके लिए मोडेलिटीज तय की जा रही हैं कि उनके लिए हमें क्या फैसला करना है। और ये सारी चीजें कल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। आज हमने उसकी मीटिंग हो गई गुजरांवाला में, चेयरमैन सारे पूरे पंजाब के वहाँ मौजूद थे, और मंडे को सर IBCC का मीटिंग होगी जिसमें पूरे पाकिस्तान के चेयरमैन होंगे। उस IBCC के इजलास में फैसला किया जाएगा मोडेलिटीज पूरे पाकिस्तान के लिए या पूरे पंजाब के लिए एक ही होगी। उसमें अगर कोई रीअपियर बच्चा है तो उसको भी शायद उसी तरह से कंसिडर किया जाए कि उसको ना डिप्राइव किया जाए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने इम्प्रूव करने मार्क्स, तो उसको भी शायद डिप्राइव ना किया जाए। और ये डिसीजन हो जाएगा इंशाल्लाह मंडे तक, मोडेलिटी तय की जाएगी। लेकिन मैंने पहले कहा, जो आपने बात की थी कि हम अपने मार्किंग सेंटर्स में गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, हमने कर देना है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें डिसीजन क्या होगा कि अगर वो हमें कहते हैं कि आप इन बच्चों को जब पेपर लेते हैं तो आप इनको डिस्टेंस पे बिठा दें, तो हम तहसील लेवल पे थोड़े बच्चे होंगे जो ये रीअपियर होंगे या जो मार्क्स इंप्रूव करने वाले बच्चे हैं, ये थोड़े होंगे, इनको हम डिस्टेंस पे बिठा के हम ले सकते हैं। जैसे अभी शाह साहब ने कहा है कि हम किस तरह से उनका एग्जाम ले सकते हैं। एग्जाम हो सकता है उनका, हमारी हर चीज कंप्लीट है, हमारी हर चीज तैयारी मुकम्मल है। अगर गवर्नमेंट हमें कहेगी कि ये थोड़े से बच्चे हैं, इनको डिस्टेंस पे बिठा के हम इनके एग्जाम ले लें, तो हम ले लेंगे। लेकिन उसमें सबसे अहम चीज ये मैंने पहले कहा है कि ये गैर मामूली हालात है। बिल्कुल ठीक है, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम ब्रेक से वापस आएंगे तो सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वजीर तालीम सिंध, उनसे भी जरा बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर तालीम सिंध। सईद गनी साहब, आपने बिल्कुल ही अलग फैसला किया है, बाकी जो सूबे हैं या हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने अलग फैसला किया। आप ये कह रहे हैं कि आपका स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, उसमें फैसला होगा इम्तहानात लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे और हिकमत अमली क्या होगी, तो आप इस मामले में वफाक के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हुए हैं। आपके इल्म में होगा कि मार्च के पहले हफ्ते में हमने पूरा अपना एक एकेडमिक प्लान अनाउंस किया था और बाकी सूबों ने तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद हमें फॉलो किया। हमारे पास एजुकेशन की एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है और हम कोशिश करते हैं कि तमाम फैसले उस कमेटी में मशावरत के बाद करें, और पिछली दफ़ा भी हमने यही किया था। तो हमने जो मीटिंग हुई थी तमाम सूबों की, उसमें भी अर्ज किया था कि हम मीटिंग बुलाएंगे स्टीयरिंग कमेटी की, जो मंगल के दिन कर रहे हैं। उसमें चूंकि तमाम माहिरीन मौजूद होते हैं जिनको शायद मुझसे ज़्यादा पता है तमाम चीज़ों का, उनकी मशावरत के बाद हम अपना एक पूरा एकेडमिक प्लान अनाउंस करेंगे। तो इस वक्त जो ऐलान शफकत महमूद साहब ने किया है, हम उसको अपनी स्टीयरिंग कमेटी के सामने रखेंगे। अगर स्टीयरिंग कमेटी ने उसको मनवन जॉब कर लिया तो ठीक है, अगर उसने कोई मुख्तलिफ तजावीज़ आई तो हम वो फिर ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। तो फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 जून को सूबाए सिंध में स्कूल नहीं खुलेंगे। आया इम्तिहानात होंगे नहीं होंगे, नए दाखिले होंगे, प्रमोशन बच्चों के कैसे होंगे, वो हम स्टीयरिंग कमेटी के सामने रखेंगे, उसके फैसले के बाद बताएंगे। सही है, मतलब सिंध जो है वो अभी तक उसने फैसला नहीं किया कि इम्तहान, यानी जो वफाकी हुकूमत है उसके फैसले को मिनवाना, आप उस पर नहीं जा रहे, स्टीयरिंग कमेटी के फैसले पर आप जाएंगे। देखिए उसकी वजह है ना, हमारे पास एक ऐसी कमेटी है जिसमें तमाम इम्तिहानी बोर्ड्स के चेयरमैन मौजूद हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल की जो मैनेजमेंट हैं उनकी एसोसिएशन के नुमाइंदे मौजूद हैं, उसमें जो माहिरीन हैं तालीम के वो मौजूद हैं और सरकारी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, जिसको मैं खुद चेयर भी करता हूँ उस स्टीयरिंग कमेटी को। तो वहाँ हम हमेशा बहुत कई घंटों तक बैठ के बात करते हैं, उसके बाद हम प्लान करते हैं। तो ये मैंडेट उस कमेटी का है, तो ये नामुनासिब बात होगी कि मैं सिर्फ इसकी ऐलान कर दूँ कि चूँकि वफाकी हुकूमत ने स्थिति में कर दिया है। हमने 13 को मीटिंग 12 को मीटिंग बुलाई है, हम उसके सामने रखेंगे और ऐलान करेंगे। ये अभी कहना है कि हम वफाकी हुकूमत के फैसले को मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, ये कबल वक्त है। ये स्टीयरिंग कमेटी फैसला करेगी कि जो वफाकी हुकूमत ने कहा है वो हमारे यहाँ ठीक है, हम उसके साथ थोड़ी तरमीम के साथ उसके आगे। ठीक, राइट सर। मेरा सवाल था जाफरी साहब का कि इसका क्या बनेगा, एंटी टेस्ट अब दाखिले जो होंगे एंटी टेस्ट के बगैर होंगे जी, पिछली प्रोपोर्शन की बुनियाद जी पर? जाफरी साहब सर इस वक्त और एक सवाल भी मेरा ले लीजिएगा कि अगर एंटी टेस्ट के लिए हालात मौजूद हैं, अगर एंटी टेस्ट लेने के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं, सेंटर्स मौजूद हैं, तो फिर इम्तिहान क्यों नहीं हो सकते? जी जी सर मैं अर्ज कर दूं, एंटी टेस्ट हमेशा जब भी होता है ये बहुत ओपन स्पेसेस पे होता है, खुली जगह पे होता है और उसमें हजारों की तादाद में बच्चे, लाखों की तादाद में बच्चे होते हैं। मुझे नहीं पता कि एंटी टेस्ट कब होना या नहीं होना, लेकिन मैं इस वक्त जो सूरत हाल मैं डीएम कंट्रोलर में आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो वो एंटी टेस्ट का डिसीजन तो गवर्नमेंट करेगी और वो यूनिवर्सिटी जो एंटी टेस्ट लेने वाली वो डिसाइड करेगी। बहुत सी यूनिवर्सिटियां आप जानते हैं कि वो अपने एग्जाम मुलतवी खत्म कर चुकी, कैंसिल कर चुकी, पंजाब शायद हो चुका है। मैं सिर्फ इस वक्त जो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर हमें जो आपने बात की थी कि डिप्राइव हो जाएंगे कुछ बच्चे, जिन बच्चों को आप कहते हैं कि उन्हें इम्प्रूव होना है या जिन बच्चों ने रीअपीयर होना, तो उनके लिए हो सकता है गवर्नमेंट को डिसीजन करे तो हम उसको एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। और वो थोड़े बच्चे होंगे तो उनके लिए सेंटर में बिठाना है, उनको डिस्टेंस पे रखना, उनको उनका पेपर लेना, हमारी मुकम्मल तैयारी है, तमाम बोर्ड से आ रहे हैं, हम पेपर ले लें। लेकिन जो ठीक है, राइट। और ये साहब आप एक चीज़ मुझे और बताइए, ये जो अभी शाहदार साहब ने भी तजवीज़ किया कि आपको एग्ज़ाम ज़रूर लेने चाहिए हर हाल में, लेकिन उसमें काउंटर क्वेश्चन ये हो सकता है कि ट्यूशन सेंटर्स बंद हैं, कॉलेजेस काफ़ी दिन से बंद हैं, तालीमी जो सिलसिला है वो उस तरह से जारी नहीं है। आमतौर पे इम्तहानात से पहले पूरी एक तरह से एक जो है वो प्रैक्टिस के लिए इम्तहानात लिए जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में इम्तहानात होते हैं, लोग खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपनी कन्फ्यूज़ को दूर करने के लिए असातिज़ा के पास जाते हैं, वो सब नहीं हो रहा। ऐसे में तैयारी भी तो मुकम्मल नहीं है स्टूडेंट्स की, वो कैसे इम्तहान देंगे? अच्छा सर मैं अर्ज कर दूं कि आप जानते हैं, देखिए पहली बात तो यह है कि एक रियलिटी रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे लड़के तैयारी करते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो ट्यूशन सेंटर का सहारा ले जाए, कोई ज्यादातर जो जिससे भी आगे पढ़ना होता है उससे इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना होता है। और एग्जाम के लिए लड़के घरों में बैठे हुए हैं। मैंने पहले आगाज इस बात के किया था कि पाकिस्तान में तालीम वो वाहिद शोबा है कि जिसके अंदर 2 से 2.5 महीने छुट्टियां होती हैं, उनमें छुट्टियों का काम दिया जाता रहा है, उन्हें मुस्तकिल देते रहे हैं, उस पर लोग घर में असाइनमेंट्स करते रहे और घर के असाइनमेंट का सवाल
تیاری کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، انڈیویجل گائیڈنس بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے ایگزام ہونا چاہیے، اور اگر ایگزام پوسٹ پون بھی ہوتا ہے تب بھی ہو جانا چاہیے۔ اوریہ صاحب یہ ایک جینون اور نیچرل امتحانات ہوں گے جس میں ذہانت محنت بروئے کار آئے گی، وہ جو ٹیوشن اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی، یہی تو امتحانات ہوں گے صحیح طریقے سے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ چلیں حکومت نے ابھی فیصلہ صرف یہ کیا کہ امتحانات نہیں ہوں گے، یہ تو حکومت فیصلہ کر چکی ہے، لیکن ہوگا کیا اگر نہیں ہوں گے؟ باقی لوگ جو سوال کامن کوسچنز جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کا جواب بہرحال حکومت منڈے کو دے گی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔